میں نے جو پچھلی ویڈیو کی تھی اس کے تقریباً دوسرے یا تیسرے دن ہی میرے ایک رشتہ دار کا فون آیا۔ آواز میں تھکن اور درد دونوں صاف محسوس ہو رہے تھے۔ ان کی بیوی کو چکن گونیا ہوا تھا۔ بخار تو 10 دن میں اتر گیا، مگر جوڑوں کا درد اور سوجن ابھی تک برقرار تھی۔ صبح اٹھتے ہی گھٹنے اور ٹخنوں میں اتنا درد ہوتا تھا کہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ درد مہینوں تک رہ سکتا ہے۔ اگر آپ نے بھی اپنے گھر یا رشتہ داروں میں یہ منظر دیکھا ہے تو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ پاکستان اور بھارت میں مانسون کے موسم میں چکن گونیا کے کیسز میں ہر سال اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور دہلی وغیرہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جولائی سے اکتوبر تک اس وائرس کا خطرہ سب سے زیادہ رہتا ہے۔ چکن گونیا کا وائرس بھی اسی مچھر کے کاٹنے سے جسم میں داخل ہوتا ہے جو ڈینگی پھیلاتا ہے، اس لیے دونوں بیماریاں ایک ہی موسم میں پھیلتی ہیں۔ چکن گونیا دراصل افریقی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مڑ کر یا جھک کر چلنا۔ اس کی علامات میں اچانک تیز بخار، شدید جوڑوں کا درد، سر درد، تھکاوٹ اور جسم پر دانے نکلنا شامل ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بخار اترنے کے باوجود بھی جوڑوں کا درد اور سوجن مہینوں اور کبھی کبھی ایک سال تک برقرار رہ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وائرس جوڑوں کی جو اندرونی جھلی ہوتی ہے اس میں سوزش پیدا کر دیتا ہے، اور جسم کا جو مدافعتی نظام ہے وہ غلطی سے اپنے ہی جوڑوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ چکن گونیا کا کوئی مخصوص اینٹی وائرل علاج ابھی جیسے ڈینگی کا بھی نہیں ہوا، اسی طرح سے اس کا بھی نہیں ہوا ہے، دریافت نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر زیادہ تر درد اور سوجن کو کنٹرول کرنے والی ادویات اور آرام کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں کچھ قدرتی اجزاء پر سائنسی تحقیق جاری ہے جو جوڑوں کے درد اور سوجن کو قدرتی طور پر کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ زیر بحث ہے یا جس پر ریسرچ ہو رہی ہے وہ ہے ہلدی اور گلوئے۔ 2019 کے جرنل آف میڈیسنل فوڈ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ہلدی میں موجود کرکیومن نامی مادہ جوڑوں میں سوزش کم کرنے والے اثرات رکھتا ہے اور دائمی جوڑوں کے درد میں نمایاں بہتری لا سکتا ہے۔ اسی طرح 2018 کے فائٹو تھراپی ریسرچ میں شائع کلینکل مطالعے میں چکن گونیا کے مریضوں پر کرکیومن کے اثرات دیکھے گئے، اور نتائج سے پتہ چلا کہ جو مریض کرکیومن استعمال کر رہے تھے ان میں جوڑوں کا درد اور سوجن نسبتاً جلدی کم ہوئی بنسبت ان لوگوں کے جو کنونشنل تھراپی میں تھے۔ ہلدی کا بہترین استعمال دودھ میں ڈال کر رات کو سونے سے پہلے پینا ہے۔ ایک گلاس دودھ میں آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر اور تھوڑا سی کالی مرچ ڈال کر اچھی طرح ابال لیں۔ کالی مرچ اسے ڈالی جاتی ہے تاکہ ہلدی کا جذب جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ دن میں 1 سے 2 بار یہ دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گلوئے یعنی ٹینسپورا کارڈیفیلیا کے بارے میں بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ 2017 کے انٹرنیشنل جرنل آف اپلائیڈ اینڈ بیسک میڈیکل ریسرچ میں شائع ایک مطالعے کے مطابق گلوئے کے عرق میں مدافعتی نظام کو سپورٹ کرنے والے اثرات پائے گئے ہیں جو وائرل انفیکشن کے بعد جسم کو کی جو صحتیابی ہے اس کو تیز کر دیتے ہیں۔ گلوئے کے لیے تازہ تنے کو کاٹ کر پانی میں ابال کر چھان کر پینا بہتر ہے۔ بازار میں دستیاب جو گلوئے کی گولیاں بھی ملتی ہیں، یعنی ٹیبلٹس وغیرہ بھی ملتی ہیں، کیپسول وغیرہ بھی ملتے ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر معیاری کمپنی کی ہونی چاہیے۔ ہلدی اور گلوئے کے علاوہ تیسرا جو نباتاتی ذریعہ ہے جس پہ کچھ تحقیق ہو رہی ہے وہ ہے بوزویلیا سیراٹا، یعنی سلاجیت اور لوبان کے درخت کا قدرتی گوند۔ 2020 کے جرنل BMC کمپلیمنٹری میڈیسن اینڈ تھراپیز میں شائع ہونے والی کلینکل تحقیق کے مطابق بوزویلیا کے اندر موجود بوزویلک ایسڈ 5 لائپو آکسیجینز نامی سوزش پیدا کرنے والے انزائم کو براہ راست روکتا ہے۔ اس تحقیق میں ثابت ہوا کہ جن مریضوں نے اس کا معیاری عرق کا استعمال کیا ان کے گھٹنوں اور انگلیوں کے درد میں نمایاں کمی واقع ہوئی اور چلنے پھرنے کی صلاحیت بحال ہوئی اور جوڑوں کی سختی تیزی سے ختم ہوئی۔ بوزویلیا کا 60 سے 65% بوزویلک ایسڈ پر اسٹینڈائز کیا گیا ایکسٹریکٹ 100 سے 500 ملی گرام دن میں 3 دفعہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے۔ چوتھا اہم سائنسی سپورٹ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہیں، اس پہ تو کافی ریسرچ ہو چکی ہے، جبکہ 2016 کے جرنل آف ریسٹوریٹو میڈیسن میں شائع ایک تحقیقی مقالے کے مطابق
चिकन गोनिया के तवील मुद्दती मरीजों को जब खुराक में मछली, अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट के ज़रिए ओमेगा 3 फराहम किया गया तो इनके खलियात में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटेक्टेंट्स की मकदार बढ़ गई, जिसने कार्टिलेज की मरम्मत के अमल को तेज़ किया। चिकन गोनिया के बाद मरीज़ का जिस्म शदीद ईंधन मांगता है, यानी न्यूट्रिशन मांगता है, इसलिए रोज़ाना अखरोट या पिसे हुए अलसी के बीजों का एक चम्मच लेना जोड़ों के लिए कुदरती चिकनाहट का काम करता है। पांचवी अहम सपोर्ट है अदरक और दालचीनी का कहवा। 2015 के जर्नल ऑफ आर्थराइटिस में शाया एक तहकीक बताती है कि अदरक में मौजूद जिंजरोल नामी मरकबात जिस्म में सूजन के मार्कर्स जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम करने में इंतहाई मौसर है। रोज़ाना दिन में एक बार ताज़ा अदरक का कहवा पीना खून की गर्दिश के जो है को जोड़ों की तरफ बढ़ाता है, जिससे टिश्यूज़ में जो फासिद मादे जमा होते हैं वो तेज़ी से साफ़ होते हैं। अगरचे चिकन गुनिया पर बड़े पैमाने पर इंसानी मुतालात अभी महदूद है, मगर इब्तदाई नताइज हौसला अफजा हैं। ताहम ये बात बहुत वाज़ह तौर पर समझ लीजिए कि तमाम सप्लीमेंट्स चिकन गुनिया का इलाज नहीं है। यही बात जो है वो डेंगू में भी हुई थी। ये सिर्फ जोड़ों के दर्द और सूजन को कुदरती तौर पर कम करने में मावन हो सकते हैं। असल इलाज और निगरानी डॉक्टर की जिम्मेदारी है। फिर तहकीक ये भी बताती है कि ज़्यादा मकदार में इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो मैदे में जलन, मतली या खून पतला करने वाली जो दवाएं हैं उनको खून पतला करने वाले असरात पैदा कर सकता है। इसलिए अगर आप खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो या हामला हैं या दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं या ऑपरेशन होने वाला है आपका, तो इनका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करें। चिकन गोनिया के दौरान सबसे अहम बात मुनासिब आराम, वाफिर मकदार में पानी और नमकियात वाले मशरूबात का इस्तेमाल है। जोड़ों पर ज़्यादा दबाव ना डालें और हल्के फुल्के पट्टों की जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, वर्जिशें होती हैं, वो लेकिन डॉक्टर की हिदायत पर ही करें। अगर जोड़ों में शदीद सूजन, सुर्खी, दोबारा बुखार या चलने फिरने में शदीद दुश्वारी हो तो फ़ौरन हस्पताल जाएं। खुलासा यह है कि हल्दी, ग्लोए, बोसवेलिया या ओमेगा 3 फैटी एसिड चिया सीड्स की सूरत में और अदरक, दालचीनी का कहवा चिकन गुनिया के जोड़ों के दर्द को कुदरती तौर पर कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं और उन पर साइंसी तहकीक भी जारी है। लेकिन ये बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मावन सपोर्ट के तौर पर आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप या आपके किसी अजीज़ को चिकन गुनिया हो तो सबसे पहली तरजीह तो मुस्तनद मुआलिज ही है। मुनासिब आराम, निमकोल और पानी का इस्तेमाल और बाकायदा निगरानी होनी चाहिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी को फ़ायदा दे सकता है। मज़ीद कुदरती सुपर फूड्स और सेहत के बारे में जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सेहतमंद, तंदुरुस्त और शादाबाद रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।